अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और हैरत अंगेज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। भूटा उर्फ काला बहुत परेशान था। उसकी परेशानी भी बरहक थी। उसके तमाम हम उम्र लड़कों की शादी हो चुकी थी। अब सिर्फ वही कमारा बचा था। उनका गांव पहाड़ों में घिरा हुआ बहुत खूबसूरत सरसब्ज वादी में बहती नदी के किनारे बहुत दिलकश नज़ारा पेश करता था। बेहतरीन आबो हवा की वजह से यहाँ के बाशिंदे खूबसूरत, गोरे, सेहतमंद और दिलकश नकूश के मालिक थे। इन्हीं खसूसियात की बिना पर वो पूरे मुल्क से ज़्यादा हसीन और मुमताज़ हैसियत रखते थे। किस्मत की बात है कि इतने हसीन लोगों में बूटा काली रंगत के साथ पैदा हुआ। हालांकि उसके नकूश खूबसूरत और अच्छी सेहत थी, मगर काली रंगत उसे दूसरों से मुमताज़ करने का सबब रही थी। काला अच्छा, रहमदिल और हमदर्द किस्म का लड़का था। गोरी रंगत के उसमें सारे गुण मौजूद थे। सब उसकी तारीफ करते थे, मगर रिश्ता देने से सब इनकारी थे। काला, जिसका असल नाम बूटा था, मगर काली रंगत की वजह से सारे गांव में काले के नाम से मशहूर था। गरीबों का साथी, बेवाओं और यतीमों का हमदर्द, बहनों का भाई, गैरतमंद और सबका एहतराम करने वाला लड़का था। गांव की रस्म के मुताबिक उसकी शादी किसी और इलाके में भी नहीं हो सकती थी। शन्नो गांव की हसीन तरीन लड़कियों में शुमार होती थी। काला उसे चाहने लगा था, मगर शन्नो उसे घास नहीं डालती थी। एक दो बार काले ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो हिकारत और गुस्से से बोली, अच्छा तो अब तुम मुझसे मोहब्बत करोगे? अबे जाकर आईने में अपना चेहरा तो देख। बड़ा आया पैगाम मोहब्बत लेकर। इसके बाद अगर मुझसे बात करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक दिन शन्नो का इकलौता भाई नदी में नहा रहा था कि अचानक डूबने लगा। इस मंजर को गांव के बहुत से बहादुर नौजवान देख रहे थे। शन्नो भी मौजूद थी, जो मदद के लिए चीखों पुकार कर रही थी, मगर किसी ने उसकी मदद ना की। इतने में काला भी वहां पहुंच गया और फौरन शन्नो के भाई को बचाने के लिए नदी में कूद गया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद वो उसे बचाने में कामयाब हो गया। इस कारनामे को पूरे गांव में सराहा गया। अब उसे पूरा यकीन था कि शन्नो के दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा, मगर ये सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि शन्नो ने इस बार पहले से भी ज़्यादा उसकी बेइज्जती कर डाली। काले को इस बात का शदीद दुख हुआ। उसे एहसास महरूमी और एहसास कमतरी ने आन घेरा और वो अपनी ज़मीनों पर बनी हवेली, जो गांव से काफ़ी फासले पर थी, में रहने लगा। वो लोगों से बिल्कुल कट चुका था। सारा दिन फसलों में काम करता और रात को सोने के लिए हवेली में चला जाता। अब वो अक्सर परेशान और खोया खोया सा रहने लगा। घंटों गमगीन गाने सुनता रहता। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जाने कहाँ गए वो दिन, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। और इस दिल में क्या रखा है, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। उसके पसंदीदा गाने थे जिन्हें वो बार बार सुनता और गम व फिराक में तड़पता रहता। गर्मी के एक मौसम में एक ठंडी शाम हवा चलने लगी। आसमान पर गहरे बादल छा गए। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। काले को ऐसा मौसम बहुत पसंद था, मगर जब इंसान अंदर से खुश ना हो तो बाहर का मौसम उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो भी हैरान हुआ कि इतनी तेज बारिश में इस वक्त भला कौन हो सकता है। उसने हैरानगी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक हसीनो जमील लड़की खड़ी थी, सुर्ख फूलदार कपड़ों में मलबूस और बारिश से मुकम्मल भीगी हुई, दुपट्टे से आज़ाद। ऊपर से उसका अंग अंग वाज़े नज़र आ रहा था, जो सोने पर सुहागे के मुतरादिफ था। काला उसे मुसलसल तक रहा था। फिर वो हसीना खामोशी तोड़ती हुई बोली, क्या मुझे अंदर आने को नहीं बोलोगे? काला फौरन खुशी से बोला, क्यों नहीं, आए, तशरीफ़ लाएं। आप कौन और इस वक्त यहाँ? अंदर आकर वो हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, दरअसल मैं मुसाफिर हूँ। बजरिया मरकज़ी सड़क पर सफ़र कर रही थी कि तेज़ बारिश और ज़बरदस्त तूफ़ान की वजह से बस ख़राब हो गई। मुसाफिरों में सिर्फ मैं ही वाहिद लड़की थी। बस तो सुबह तक ही ठीक होती, इसलिए मैंने आपकी हवेली का रुख कर लिया।
کہ شاید کوئی مدد مل جائے۔ کالا اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کالے نے اس کے کھانے کے لیے جو کچھ موجود تھا سامنے رکھ دیا اور چائے بھی بنائی، مگر حسینہ کھانے میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ کالا سمجھا شاید امیر گھرانے کی ہونے کی وجہ سے اسے غریبوں کا کھانا پسند نہیں آ رہا، مگر بات دراصل کچھ اور ہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ آپس میں خوب گھل مل گئے۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک ہی بستر پر دراز ہو گئے۔ کالا حیران تھا کہ حسین اجنبی لڑکی جس کا نام عنبر تھا، جس نے اسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اتنی جلدی کیسے اس کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنا نام عنبر بتایا۔ پھر عنبر نے اسے بتایا کہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بہت عرصہ قبل ہی اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا چچا اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے کروانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ گھر سے بھاگ آئی اور اب وہ اس کے پاس ہے۔ بجلی کڑک رہی تھی، بارش اور زیادہ تیزی سے برسنے لگی۔ اتنے سہانے موسم میں جب ایک خوبصورت اور جوانی سے بھرپور حسینہ باہوں میں ہو تو کسی نوجوان کو اور کیا چاہیے۔ پھر کالے نے عنبر کی رضامندی کو بھانپتے ہوئے اسے آغوش میں بھر لیا۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ان دونوں کے سینے میں بھی ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ پھر ان دونوں نے جذبات کی تمام حدوں کو نہ صرف پار کیا بلکہ ایک دوسرے کے جسموں سے خوب فیضیاب ہوئے۔ کالے نے اس کی ہر ممکن خدمت کی۔ اتفاق سے ان دنوں بارش کی جھڑی لگ گئی جو تقریباً 14 روز تک جاری رہی۔ عنبر کالے سے بہت پیار اور شفقت سے پیش آتی، اسے ہر طرح سے مکمل خوش رکھتی، دونوں ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتے اور قسمیں اٹھاتے۔ کالے کو تو اور چاہیے بھی کیا تھا، وہ بیچارہ تو پہلے ہی اپنوں کا دھتکارا ہوا تھا۔ وہ عنبر کے پیار اور حسن و شباب میں مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ کالے نے واضح طور پر محسوس کیا کہ عنبر یا تو کھاتی ہی نہیں، اگر کھاتی بھی ہے تو انتہائی کم۔ وہ ہر وقت پریشان اور الجھی سی رہتی۔ یہ بات کالے کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ وہ اسے ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا مگر عنبر کسی طرح خوش نہ ہوتی۔ البتہ عنبر کو خوش رکھنے اور اعتماد میں لینے کے لیے اس کی راتوں کو حسین سے حسین تر بناتی رہی۔ کالے کے بھی جذباتی پیاس سیراب ہوتی رہی۔ وہ ہر حال میں اپنی محبوبہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے عنبر کو اپنی قسم دے کر پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تب عنبر نے کچھ ایسا کہہ ڈالا جس کا کالے نے تصور تک بھی نہ کیا ہوگا۔ وہ بولی، میری جان، میرے دلبر، مجھے غلط مت سمجھنا، دراصل میرا تعلق ایک خونی آدم خور آسیبی قبیلے سے ہے اور ہماری خوراک انسانی گوشت اور خون ہے، اور پچھلے 1 ہفتے سے مجھے میری خوراک نہیں ملی، اس لیے میرا سارا جسم ٹوٹ رہا ہے، دل گھبراتا ہے۔ اگر کچھ دن اور مجھے خوراک نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ پہلے تو کالا اس کی حقیقت جان کر پریشان ہوا، مگر اتنی مشکل سے تو اسے کوئی چاہنے والی ملی تھی، اوپر سے اس حسینہ نے اپنے حسن و شباب کا نظارہ بھی اسے خوب کروایا تھا۔ اب وہ کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دل بڑا کر کے اس کی خوراک کے انتظام کے لیے مشکل اور خطرناک فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے وہ اپنے دوست بھولے کو ورغلا کر حویلی لے گیا، جسے دیکھتے ہی عنبر فوراً اس پر جھپٹ پڑی اور اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے اور رغبت سے خون پینے لگی۔ بھولے کو محسوس ہوا جیسے کوئی پہاڑ اس پر گر گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں عنبر نے اس کا سر تن سے الگ کر دیا اور مزے سے اس کا گوشت کھانے لگی۔ اس کے حسین لبوں پر لگا تازہ خون دیکھ کر ایک بار تو کالے کو بھی سانپ سونگھ گیا، مگر وہ محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ عنبر نے پہلے اس کے سینے، بازو اور پیٹ کا گوشت خوب مزے سے کھایا اور ٹانگیں اگلی خوراک یعنی ناشتے کے لیے صبح سنبھال کر رکھ لی، جبکہ کالا ثبوت مٹانے کے لیے اس جگہ کو اچھی طرح صاف کرنے لگا۔ عنبر نے خوشی میں کالے کی یہ رات اتنی رنگین بنا دی جس کا کوئی انسان صرف تصور ہی کر سکتا ہے۔ اگلے دن پورے گاؤں میں بھولے کی گمشدگی کا چرچا ہونے لگا، مگر کسی کا بھی شک حویلی تک نہ پہنچ پایا۔ پھر دھیرے دھیرے کالا مختلف بہانوں سے اور چالاکیوں سے عنبر کی خوراک کا مستقل انتظام کرتا رہا۔ جب گاؤں میں غائب ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو پولیس سے رابطہ کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر عنبر صرف نوجوانوں کا خون پیتی اور گوشت کھاتی۔ پولیس اور گاؤں والوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن ٹھوس اقدامات کرنے کا حتمی فیصلہ کیا اور ساتھ ہی پورے گاؤں کے گرد
سخت پہرا لگا دیا۔ اس صورتحال میں امبر کی حالت روز بروز خراب ہونے لگی اور وہ سخت پریشان رہنے لگی۔ کالا چاہتے ہوئے بھی اپنی محبوبہ کے لیے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے امبر کا انگ انگ ٹوٹنے لگا، خوبصورت چہرہ مرجھانے لگا۔ کالا امبر سے عشق کی حد تک محبت کرنے لگا تھا۔ امبر کی خراب ہوتی حالت کالے سے دیکھی نہ جاتی۔ پھر بہت کوشش اور چالاکی سے وہ ایک شکار لانے میں کامیاب ہو گیا اور امبر نے اس کا خون پینے کے بعد تھوڑا تھوڑا گوشت کھانے پر ہی اکتفا کیا۔ دوسری طرف پہرے میں مزید سختی کر دی گئی، حتیٰ کہ حویلی کے بالکل سامنے بھی کچھ پہرے دار تعینات کر دیے گئے۔ حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ کالا مکمل طور پر بے بس ہو گیا اور امبر کا سر درد اور بھوک سے برا حال ہو گیا۔ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے وہ بیڈ پر لیٹ گئی، یہاں تک کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کالا اس کے پاس بیٹھ کر تسلی دینے لگا کہ میری جان صبر کرو، بس چند دنوں کی بات ہے، پھر حالات جلد بہتر ہو جائیں گے اور میں پھر سے پہلے کی طرح تمہاری خوراک مہیا کرتا رہوں گا۔ پولیس انسپکٹر کا کہنا تھا کہ وہ تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس معمے کو حل نہیں کر لیتے، مگر امبر کی بے چینی، نشہ اور بھوک حد سے بڑھنے لگی تھی۔ کالا اس کے نرم و ملائم بالوں اور گورے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اور تسلیاں دیتا دیتا سو گیا۔ آدھی رات تک امبر نے صبر سے کام لیا، لیکن جب نشہ حد سے زیادہ تنگ کرنے لگا تو اس نے فیصلہ کیا جو غیر مناسب اور خلاف توقع تھا۔ اس نے اپنے نوکیلے اور تیز دانت کالے کی گردن میں پیوست کر دیے۔ کالا درد سے تڑپ اٹھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اپنی محبوبہ کی طاقتور باہوں سے آزاد ہونے میں ناکام رہا۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر تسلی سے امبر نے کالے کا گوشت کھایا۔ اتنا لذیذ صحت مند گوشت، تازہ مزیدار اور خشک ذائقہ، خون اس سے پہلے اسے کبھی میسر نہیں آیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کو نگلنے کے بعد رات کو آخری پہر خاموشی سے حویلی سے نکل کر کسی اور کالے کی تلاش میں چل پڑی۔ حویلی کے سامنے موجود تمام پہرے دار امبر کا سایہ تک نہ دیکھ سکے۔ کچھ دن بعد جب پولیس نے محسوس کیا کہ کالا حویلی سے نکل کیوں نہیں رہا، تب انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور بدبو کے بھپکوں میں انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ تمام تر کوشش اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باوجود پولیس اس معمے کو حل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ البتہ دوسرے نوجوانوں کی طرح کالے کا نام بھی گمشدگان کی لسٹ میں درج ہو چکا تھا۔